عمران بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان کرم۔ عمران بھائی آڈینس سامنے موجود ہے، ادھر تھوڑا آگے آئیے۔ آڈینس سوال کرنا ہے آپ کو، کس کس کو سوال کرنا ہے؟ پہلا سوال مائک دیجیے گا جی، سوال کیجیے، آئیے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام سائرہ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ 2019 میں میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو کچھ کمٹمنٹ میں نے اپنے والد سے کی تھی جو مجھے لگتا ہے میں فلفل نہیں کر پائی ہوں۔ تو ہر 6 مہینے 8 مہینے بعد ایسا ہوتا ہے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مجھے وہ تمام چیزیں جو ہیں ریکال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کچھ اس طریقے کا وظیفہ بتائیں کہ مجھے جو ہے سکون بھی ملے اور جو میں کمٹمنٹ پورا کرنا چاہ رہی ہوں وہ کر نہیں پا رہی ہوں، اس کے لیے بھی کچھ بتائیں۔ ریکال سے مطلب کیا ریکال ہونے لگ پڑتا ہے؟ میں جو میرے والد جب ہاسپٹل میں تھے لاسٹ ٹائم ان کے پاس میں ہی تھی، تو وہ چیزیں ساری ذہن میں آتی جی ہیں، جو انہوں نے مجھ سے وعدے لیے تھے کہ اپنے بہن بھائیوں کو کس طریقے سے خیال رکھنا ہے۔ اور کوئی مالی معاملات تو نہیں تھے کہ کچھ پیسے دینے لینے کے معاملات ہوں؟ انہوں نے کہا کہ کس کو کیا دینا ہے کیا لینا ہے؟ جی وہ تو انہوں نے بتا دیا، تو وہ تمام چیزیں آپ تو نے ہو پوری کر دی؟ گئی جی، لیکن جو بڑے بھائی ہیں ان کے بچے چھوٹے ہیں ابھی، ان کی تعلیم وغیرہ، اور جو میرے والد کے جو بھائی ہیں وہ ابھی حیات ہیں تو ان کے بھی کچھ مسئلے مسائل ہیں، تو وہ تمام چیزیں مجھے ریکال ہو جاتی ہیں اور پھر میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں۔ 4 سال سے میرا اپنا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، لیکن وہ دوائیاں بھی ایک حد تک کام کرتی ہیں، لیکن پھر 6-8 مہینے بعد وہی میری طبیعت دوبارہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ڈپریشن کی دوا لے رہی ہیں جی تو اس کو پرولونگ لینا پڑتا ہے، وہ آپ چند مہینوں کے لیے تو نہیں لے سکتے، یو ہیو ٹو ٹیک اٹ، یعنی اس کو سال 2 سال چلانا پڑتا ہے۔ کیا آپ نے لی ہیں کتنی جی دیر کے لیے؟ میں لاسٹ 4 ایئر سے میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، ڈاکٹر ٹیپر ڈاؤن کرتے ہیں جب میری کنڈیشن صحیح ہو جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب ایسے کوئی انسیڈنٹس ہوتا ہے تو پھر دوبارہ جو ہے وہ مسئلے کا حل یہی ہے، ایک تو آپ میرے خیال سے اوور تھنکنگ کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے اور آپ اس کا علاج بھی کرا رہی ہیں۔ تو ریکال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ نے جان بوجھ کے کوئی چیز ڈینائی کی ہو، ان سے جو کمٹمنٹ کیے تھے وہ پوری نہ کری ہو، تب تو آپ کو اس کے اندر ایک شرم اور حیا محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے اختیار میں وہ چیزیں نہیں ہیں اور آپ وہ پورا نہیں کر پا رہی تو اس میں آپ پہ نہ مواخذہ ہے اور نہ کچھ اس طرح کا کوئی ڈپریشن میں جانے کی ضرورت ہے۔ جس حد تک جس لمٹ تک آپ ان خواہشات کو پورا کر سکتی ہیں ضرور پورے کریں، اور جہاں تک آپ کے اختیار میں نہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ پہ کوئی مواخذہ نہیں۔ باقی یہ ہے کہ وظیفے کا جہاں تک تعلق ہے تو ہر نماز کے بعد دل پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ یا قویو یا قادرو یا قویو یا قادرو یہ پڑھ لیا کرو، پھر ہاتھ پہ دم کر کے سینے پہ پھیر لیا کرو، تو انشاءاللہ دل کو اطمینان ہوگا۔ جی نیکسٹ کوشچن آئیے جی، آگے دیجیے مائک جی، آپ پوچھیے۔ السلام علیکم، وعلیکم میرا نام السلام آفرین ہے جی۔ سر میرے کو اکثر بونس پرابلم بہت رہتی ہے، درد رہتا ہے، ہڈیوں میں درد رہتا ہے۔ حد یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے، اور ہم کوئی جانور بھی پالتے ہیں نا گھر میں تو ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہوتی ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی وظیفہ آپ بتا دیں۔ چلیں اس کے لیے وظیفہ جو نا سورہ یاسین کی بالکل آخری آیت ہے، بالکل اینڈ جہاں پہ ہو رہا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ یہ آیت تمام دیکھنے والے جتنے بھی سب کے لیے ہے کہ بہت سارے مرد و حضرات سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آج کل تو ہماری غذائیں ایسی مصنوعی غذائیں ہیں جس کی وجہ سے جسموں میں درد ہوتا ہے، تو اس کے لیے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ سورہ یاسین کی بالکل آخر میں آپ یہ دیکھیں گے آیت مل جائے گی، اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھ کے کسی اچھے سے دودھ کے اوپر دم کر کے جو آپ پی سکیں، سوٹ کرے، نیچرل ہو تو بہت ہی بیسٹ ہے، اس پہ دم کر کے اس کو دن میں پیا کریں، بچوں کو پلائیں، تو انشاءاللہ قوی امید ہے کہ آپ کی ہڈیوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ عمران بھائی آپ اگر مجھے اجازت دیں ایسے نہیں میں اس میں میں وائٹامن ڈی ایگزیکٹلی پلیز وہی والی بات میں یہی جگن جو کہ پاکستان کے 90% سے زیادہ لوگوں کو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے، یہ بات ایک جانی مانی بات ہے۔ آپ لوگ بہت ایزیلی اگر ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتے ویسے ٹیسٹ کرائیں گے تو بچوں میں بھی، آج کل بچوں میں بھی ان کے پیروں کی تلیوں میں، ٹانگوں میں، شولڈرز میں، اور خواتین حضرات کے درد جب ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خوراک میں وائٹامن ڈی آپ نہیں لے رہے۔ پلیز وائٹامن ڈی لیجیے۔ جتنا مرضی دودھ پی لیں گے نا یا جتنی بھی کیلشیم ہے، کیلشیم لیجیے، بٹ وائٹامن ڈی از ویری ابزارب تب تک نہیں ہوگا، چابی اس کی وائٹامن ڈی ہے۔ وائٹامن ڈی لیجیے۔ تو ہو آپ کے گھر میں کیا دھوپ وغیرہ اچھی آتی ہے؟ آپ لوگ بیٹھتے ہیں دھوپ میں؟ بہت کم۔ تو میری جان دیکھو، کیونکہ الٹرا وائلیٹ ریز اور دوسرے بڑے مسائل اب ہو گئے اوزون کی وجہ سے، بیٹے اپنا وائٹامن ڈی چیک کرا لو، اپنا بھی بچوں کا بھی، سمپل سا ٹیسٹ ہے، اور ایسن 180% صحیح بات کریں۔ میرا بیٹا فٹ بال کھیلنے کے بعد اس کے پیروں میں درد ہوتا تھا بہت زیادہ، جب ان کے ٹیسٹ کرائے تو ان کا وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی تھی، اور صرف وائٹامن ڈی کے انجیکشن ان کو لگے تو ان کی بہتری آ گئی۔ اب جب کمی ہوتی ہے تو اس کا درد اور شروع ہوتی ہے۔ انجیکشن لگوانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ رائٹ ٹائم پہ پکڑ لیں گی۔ ٹیبلٹ آپ نے ونس اے منتھ لینی ہے، ونس ایوری 2 ویکس، وہ آپ کو ڈاکٹر ہی بتائے گا، چیک کرا لے وائٹامن ڈی کا اپنا ٹیسٹ۔ بالکل صحیح ہے میری جان، اللہ ضرور بہتر کرے گا۔ یہ رہے گا۔ ایمن صاحبہ جی ہمیں کال پہ ان کا کال لیتے ہیں، میں کون سا لندن جا رہی ہوں، احسن خان کون سا مجھے کال مردان سے کال ہے جی۔ ایمن صاحبہ جی فرمائیے۔
السلام علیکم احسن بھائی. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्यूट. میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक. आपकी दुआ चाहिए. क्या सवाल है, क्या पूछेंगी आप? جی مجھے وظیفہ لینا ہے نا جو کاروبار میں برکت ہو. میرے بابا کام سٹارٹ کر لیتے لیکن پھر چلتے نہیں. मुझे थोड़ी साउंड ایمن کی मफल हो بات रही نہیں है. سمجھ آ ایمن رही, की बात پلیز सुनिएगा ذرا ریپیٹ کر ऊपर. دیں. بیٹ بابا کے کاروبار کے بابا کے برکت کے کاروبار کی لیے, برکت. ٹھیک ہے جی, کاروبار آپ کے لیے دعا گو ہیں. اور یہ سب کے لیے عمران بھائی, جو چاہتے ہیں ان کے کاروبار میں, کام میں برکت ہو. تو ادھر میں وظیفہ ایک جی سوال ایڈ کر دوں گی جو ساتھ ہی وظیفے کا وہ ہو جائے گا. پہلے ہم تمام بھائی والد صاحب کے ساتھ مل کے کاروبار کرتے تھے, بہت خوشحالی تھی. جب سے الگ کام کرنا شروع کیا ہے تو بہت مشکل حالات ہے. کوئی وظیفہ بتاتے تو کاروبار میں بہتری کے لیے. کاروبار میں بہتری کے لیے ویسے سورہ جمعہ ایک بہت بہترین ہے. اس کے اندر کچھ کاروبار کے ذکر آتے ہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. تو یہ آیت کی وجہ سے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ پوری سورت کو اگر ہر مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں اور جمعرات کو 7 مرتبہ سورہ جمعہ کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ کاروبار میں, مالی معاملات میں بہتری و برکت آئے گی. دوسرے نمبر پہ سورہ قریش, لیلاف قریش لیلاف رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہ فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے سلام پھیرتے ہی اس کو 11 مرتبہ پڑھیں, اور مغرب کی نماز بھی سلام پھیرتے ہی اس کو 11 مرتبہ پڑھیں. تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے کاروبار میں برکت بھی آئے گی, رزق روزی میں بھی اضافہ ہوگا, پیسے بھی آئیں گے. باقی جو بھائی نے کہا کہ جی والد کے ساتھ جب جوائنٹ میں ہم کاروبار کرتے تھے بزنس تو بڑی برکت تھی اور الگ ہو گئے تو اب تنگی آ رہی ہے. تو ظاہر حالات بدلتے رہتے ہیں انسان کے, جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو خود ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو آپ کمائی اور باپ کمائی میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو اب آپ ایفرٹ کریں, انشاءاللہ اللہ پاک اس میں برکت دے گا. آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں تو جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت دینا شروع کر دیتے ہیں. جو ہو گیا سو ہو گیا, لیکن والد سے اپنے تعلقات اچھے رکھیں. ٹھیک ہے, آڈینس میں سے جی سوال کیجئے. شکارپور سے آئی ہیں جی. میری چھوٹی وہ نواسی 9 ماہ کی, وہ رات کو نیند نہیں آتی, 3 بج جاتے صبح, کوئی 4 بجے نیند نہیں آتی اس کو. تو اس کے لیے کوئی دعا. دن میں سوتی ہے, دن میں سوتی ہے, دن میں سوتی ہے اور نارمل ہوتا ہے. یہ مسئلہ تو ہم سب کا ہی ہے. جان دیکھیں بچی کی روٹین سیدھی ہونی ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جو بچہ سارا دن سوئے گا وہ رات کو نہیں سوئے گا. روٹین کو میں سمجھ رہی ہوں آپ کی پرابلم کہ اب بچہ اگر سو ہی نہیں رہا اور سو ہی 3 بجے رہا ہے, ایک دن میں جگانے کی کوشش کریں جیسے تیسے بھی. چھوٹی ہے نا بالکل 9 ماہ کی, تو کبھی سوتی ہے کبھی جاگتی ہے دن کو, رات کو 12 بجے کے بعد ہی نہیں سوتی ہے. صحیح ایکٹیو ہو جاتی ہوں گی. اکثر ہوتا ہے بچے کچھ پیدا ہوئی تھی اس کو کچھ بچوں میں ہوتا ہے. بہرحال اس کے لیے درود شریف کوئی سے بھی چھوٹے سے چھوٹا جو آپ کو یاد ہو, جب بچے کو سلانے لگیں تو کم از کم جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایسا ایسا پڑھ کے اس کو پھونکتے رہیں اور اس کو تھپکی دیتی رہیں, تو انشاءاللہ اس درود شریف کی برکت سے اس کو نیند آ جائے گی. جی نیکسٹ کوشچن آڈینس میں سے کون کرنا چاہتے ہیں؟ آڈینس وہ آگے, وہ دیکھیں, وہ سامنے دیکھیں تو جو آڈینس میں سب سے پہلے دیکھیں. جی جی السلام علیکم. مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ آج کل جو ہے بہت زیادہ مسئلہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں, ان کے رشتے کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے. اور یہ میرے پاس تقریباً 4 سے 5 لوگوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو جو ہم اپنی بیٹی اور بیٹوں کے لیے پڑھیں, اچھا رشتہ مل جائے. اچھا رشتہ مل جائے. اچھا رشتہ مل جائے. اور یہ بات ہم بار بار یہاں پہ ریپیٹ بھی کرتے ہیں کہ ماں باپ کو بھی بچوں کی پسند کا ایک تو سب سے پہلے احترام اور خیال کرنا چاہیے, اور دوسرے نمبر پہ بلکہ پہلے نمبر پہ بچوں کو ماں باپ کی چوائس کا خیال رکھنا چاہیے. عموماً ہوتا یہ کہ بچے جو نا مس میچ رشتے ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر نتیجہ خراب نکلتا ہے کہ والدین یا تو راضی نہیں ہوتے. چونکہ میرے پاس ہر ویک ایسا کوئی نہ کوئی پیرنٹ آئے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میرے بیٹے کو کسی, اب وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, چڑیل نے قبضے میں کر لیا, قابو میں کر لیا, کہ وہ اب اس نے کوئی جادو ٹونا کرا دیا, میرا بچہ ہماری سنتا ہے. یہ لوگوں کو پھر وہم بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ بس اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے, کہتا ہے میں بھاگ جاؤں گا, گھر چھوڑ دوں گا, لیکن شادی اسی سے کروں گا. تو بچوں کو ماں باپ کی چوائس کا خیال رکھنا چاہیے, ماں باپ کو بچوں کی چوائس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ تو ہو گیا مشورہ کہ بھائی مشاورت سے کریں. رہی بات وظیفے کی, تو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ سورہ نساء کی پہلی آیت خود لڑکا یا لڑکی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور والدین بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں, اس کی برکت سے انشاءاللہ رشتہ ہوگا. سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 ہے, سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون. یہ پڑھیں 36 مرتبہ. یہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں. اور دوسرا تیسرا ایک ٹوٹکا میں ہمیشہ بتاتا ہوں, ہمارے دائرے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تجربات سے ہوتی ہیں. تو دنیا میں ایک مقدس جوڑا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا,
اسی طرح حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کا جوڑا ہے. تو ایسی لڑکیاں یا لڑکے جو شادی کے خواہش مند ہیں وہ دونوں مقدس ہستیوں کے نام پرچیوں پہ لکھ کر اپنا نام، اگر لڑکی ہے تو حضرت بی بی فاطمہ کے نام کے نیچے اپنا نام لکھ دے، اور اگر لڑکا ہے تو حضرت علی کے نام کے نیچے اپنا نام لکھ دے، اور پرچی کو فولڈ کر کے سورہ یاسین میں وہ شروع کی پہلی لائن پہ رکھ دیں، اس نیت سے کہ اللہ ان ناموں کی برکت سے میری اچھی جگہ شادی کرا دے. تو پھر وہ انشاءاللہ اکثر لوگوں کا تجربہ یہ ہوا کہ جس کو بھی میں نے بتایا کہ ماشاءاللہ سال بھر میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا اچھا باقی درجہ کر دیا. جیسے یہ ماشاءاللہ جوڑے ہیں خوبصورت رب کے بنائے ہوئے اور ہمارے آئیکونس ہیں، تو اس طرح کے ان کے ناموں کے وسیلے سے علامہ صاحب آپ کو چوٹ لگی ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ نہیں نہیں، آئی ایم فائن، تھینک یو. زور سے لگی ہے، مجھے بھی کٹک کی آواز آئی ہے. نہیں کچھ نہیں، بس کوئی بات نہیں. آپ بتائیے جی. تھینک یو. میرا نام عارفین شیخ ہے. میرا بھی ایک معصوم سا سوال ہے جی میرے بھائی. کیا پرفیوم میں نماز ہو سکتی ہے؟ پرفیوم میں نماز؟ الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے نا اس کے اندر. پرفیوم میں میں صدقے جاؤں میرا بچہ. آج کل ویسے بہت سے پرفیوم جیسے میں الکوہل نکال دی ہے، ایک کامن ہوگی بات یہ، لیکن پھر بھی آپ بتائیں. اس کو میں ڈیفائن کر دوں کچھ چیزیں، اس سے پہلے میں پریکاشن دے دوں خاص طور مرد اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو اور معتکفین جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسجد میں جب جاتے ہیں تو اس وقت ایک تو ہم کوشش کریں ڈیلی ہم شاور لے لیا کریں. عموماً ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اتنے پسینے کے بھپکوں میں آتے ہیں کہ پرفیوم تو کیا وہ ان کے پسینے کی بدبو کی وجہ سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بھاگتا ہے. قسم سے تیزاب بھی ڈال دو تو وہ نہیں ختم تو ہوتی. حدیث میں منع بھی آیا ہے کہ اگر حدیث شریف میں صاف منع آیا ہے کہ اگر کسی کے باڈی میں بغلوں سے اسمیل آتی ہے یا کوئی اس کو ایسی چیز ہو، بیماری ہو جس کی وجہ سے تھوڑا بہت اس کو ڈسگسٹنگ فیل ہوتا ہے لوگوں کو، تو ایسے شخص کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی اس پہ جماعت میں آنا فرض ہے، بلکہ ایسے شخص کو تو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے. اب رہی بات اس کی پرفیوم، گھر میں گھر والوں کی ان کی زندگی برباد کرے، زندگی خراب کر دے، گھر کی کرے. نہانا اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ کیئر نہیں کرتے. ایک منٹ، کئی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے بہت کچھ کرنے کے بعد بھی اسمیل آتی ہے. اور لہسن کا بھی اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ لہسن کھا کے نماز نہ پڑھو چونکہ اس سے اسمیل آتی ہے. اور فرشتے جو نا وہ ہمارے پڑھے ہوئے الفاظ وہ ہمارے ہونٹوں سے پک کر رہے ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے ہم جو پڑھتے ہیں قرآن تو وہ فرشتے منہ سے منہ ملا کے ہمارے الفاظ پک کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم وہ لہسن ملے ہوئے پکوڑے کھائیں گے اور پیاز تیل میں تلے ہوئے پکوڑے کھائیں گے، اس سے جو اسمیل آئے گی وہ بڑی مکروہ ہو جائے گی. تو الکوہل والا پرفیوم، دوائیاں، ہومیوپیتھی کی دوائیاں علماء کرام نے سب کو جائز قرار دیا ہے. یہ پکوڑے اسمیل والی میری بات میں نے اس لیے کہی کہ میں خود بھی بھگت چکا ہوں. ایک دفعہ تراویح کے اندر میں برابر میں کسی کھڑا تھا تو ہمارے وہ تھے سامنے جو کہلاتے ہیں نا امام صاحب کو کریکشن کرتے ہیں غلطیوں میں. اب وہ ایک سال میں ایسا ہو گیا کہ وہ پتہ نہیں افطاری میں کیا کھا کے آتے تھے اور پھر پوری نماز میں جو ڈکارے لیتے تھے نا وہ خطرناک والی. تو میں یوں گردن دور کر کر کے تھک جاتا تھا کہ یا اللہ ان کے سانس لیے بھپکے یہاں پہ نہ آئے. تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے جہاں بھیا آپ نے جو ڈیفائن کیا ہے وہ چیز ہے جس پہ احسن خان کہتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ ترقی ہوئی بو، دیٹ از ترقی ہوئی بو. آپ سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور میری نہیں، ایک سیکنڈ، ایک بات، مرد حضرات یہ بات انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ہم خواتین سے پوچھیں جن کو بڑی دفعہ ایسی سچویشنز میں بڑی بری سمیلز برداشت کرنی پڑتی ہیں. اگر صفائی نصف ایمان ہے تو بدبو وہیں سے آتی ہے جو جگہ صاف نہیں ہوتی. اس میں مائنڈ کرنے والی اور اوفینڈ ہونے والی بات نہیں ہے. ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں شخص سے آ رہی ہے، ہم صرف یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں، نہیں کہہ بھی دینا چاہیے تاکہ وہ سیکھ نہیں، بٹ کہنے کا بھی ایک طریقہ ہے. علیحدہ سے ایک دو دفعہ لیکن آپ کو کہنے کا مطلب خواتین سے نہیں آتی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ خواتین سے بھی آتی ہے، مرد حضرات سے بھی آتی ہے، ہر جینڈر سے آتی ہے. اگر کسی سے آ رہی ہے اور ان کو خیال نہیں آ رہا، ان کی پیٹھ پیچھے بات نہ کریں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان کو بتا دیں، پیار سے سائڈ پہ لے جا کے کہیں بیٹے، اور آپشن بتا دیں. ڈیوڈرنٹ ہر بندہ نہیں افورڈ کرتا، پھٹکری کا استعمال کریں. ویسے خواتین جو برقع استعمال کرتی ہیں نا ابایا جات، وہ ان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ ابائے میں بھی اسمیل ہوگی. ٹھیک ہے، کافی اس کی وجہ سے کافی اب گاڑی میں بیٹھتے جو اسمیل آتی ہے. تو عرب کے مرد حضرات عورتیں وہ بخور جو جلاتے ہیں نا، وہ بالوں میں بخور کرتے ہیں، برقعوں میں، جبوں میں، ہر چیز میں. ہماری بھی میجورٹی ماشاءاللہ بہت اچھی صاف ستھری رہتی ہے. اس پہ ساری قوم کو میں نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ اس میں سے چند افراد ایسے ہوتے ہیں مسجد میں جن کا فیل ہوتا ہے اعتکاف میں بیٹھ کے تراویح میں، تو سب صاف صفائی کا خیال رکھتے ہیں. لیکن اس میں کوئی دوسرا بتائے اس سے پہلے خود اپنا خیال رکھیے. جناب ایک بریک کی جانے پڑیں گے. ایک سوال آپ کے پاس ہے اگر اس کا جواب ذرا لمبا ہے، میں چاہوں گی کہ کل میں یہ کوسچن آپ سے میں مختصر دے دوں گا جواب. آڈینس میں کوئی ہے سوال؟ میں پھر جلدی سے پوچھ لیتی ہوں کہ میرے والد، یہ ایک بہن نے سوال کیا ہے اور یہ ہم بہت سی خواتین کو اپلائی بھی کرتا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی والد صاحب کی جائیداد میں حصہ نہیں دے رہا، کوئی دعا بتا دے کہ ان کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے اور مجھے وہ میرا حصہ دے دیں. اور یہ اکثر میری بہنوں کے گھروں کی کہانی ہے کہ بھائی چھوڑ دے گا یا بات نہیں کرے گا یا ناراض ہو جائے گا، اس خوف سے اپنا حصہ
زبان پہ بھی نہیں لے کے آتی. یہ حق ہے, یہ حق لینا جی ہاں, چاہیے. یہ وہ حق ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی اس طرح ناحق میراث دبا رہا ہے, خاص طور پہ خواتین کی, بہنوں کی میراث, تو بہت بڑا ظلم ہے, اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. تو جو بھی بھائی دیکھ رہے ہوں یا کوئی بھی ہو بڑا گھر کا ہیڈ, اگر وہ مال کے وہ کھایا جاتا ہے سمجھے میراث, یہ جو آیتیں نازل ہوئی تھی نا 4 نکاحوں والی, اصل بیسک اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگ میراث کے اندر مال تو کھاتے تھے, مال کے ساتھ ساتھ ان کی بچیاں بیٹیوں پہ بھی قبضہ کر لیا کرتے تھے اور اسے جبری نکاح کر لیا کرتے تھے. تو اسلام نے خاص عورت کو فیور کیا. سورہ نساء کے اندر آپ کبھی پڑھیں, اس کو سنیں کسی اچھے عالم سے, تو اس کو پورا ڈیفائن کیا گیا. تو بہنوں کو میراث میں حصہ دیں اور ان کی ہیئر شپ بنوائیں, اس پہ سب میں نام شامل کریں, اس کو مجبور نہ کریں کہ پلیٹ فارم پہ سوال کریں. تو یہ سب سے پہلے مرنے کے بعد جو فرض بنتا ہے ہمارا, یہ بنتا ہے کہ اپنی جائیداد کو والد کی جو بھی اس کو تقسیم کر کے میراث میں ان سب کو حصہ دیں جو حقدار ہیں. حق کھائیں گے تو دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی. اور یہاں میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ان سب خواتین سے جن کے شوہر اپنی بہن کا حق نہیں دے رہے. آپ خود بھی خواتین ہیں, آپ خود بھی عورتیں ہیں, جہاں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا حق کھایا جائے تو اپنے شوہر کو ایڈوائس دیں کہ بھائی بہن کو اس کا حصہ دو, کیونکہ بھابھی پھر مطلب نند بھابھی کی طرف ہی دیکھے گی نا. اور قانونی طور پہ جو میں نے کہا نا, ہیئر شپ تو پہلی فرصت میں بنوا لیں. وہ ڈویژن تو جب ہوگا قانونی طور پہ ہیئر شپ میں ہوتا ہے کہ پھر وہ پراپرٹی بھائی اکیلا بیچ کے کھا نہیں سکتا, اس میں سب کے نام آ جائیں گے کتنے ورثہ ہیں, وہ لازمی ہوتا ہے, اس کے بغیر وہ ڈیوائڈ بھی نہیں ہوگا, بکے گا بھی نہیں وہ. بالکل صحیح ہے جی. عمران بھائی بہت شکریہ. ہم چاہیں گے یوسف بھائی کے کلام کچھ چند جملے پیش کریں تو ہم پھر بریک پہ جائیں گے. بس